باب فی الدعاء عند الوداع۔ یہ باب ہے کہ وداع کرتے ہوئے، یعنی سفر جب انسان کر رہا ہو تو وہ دعا دے۔ یعنی جب انسان کسی کو بھیج رہا ہو، الوداع کہہ رہا ہو، سفر پہ روانہ کر رہا ہو، تو اس کے حق میں مستحب ہے کہ وہ اس کو الوداع کرے۔ اور یہ جو توجیہ ہے یہ مستحب ہے بالاتفاق، کہ جب انسان نے سفر کا ارادہ کرنا ہو تو اس کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو الوداع کرے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلے دوار میں جو سفر ہوتا تھا یہ یعنی موجودہ سفر کی طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اس موقع پر یعنی نہ صرف گھر والے بلکہ دوست احباب رشتہ دار سب کو الوداع کہا جاتا تھا۔ اور یہ یعنی مستحب اسی پیرائے میں تھا کہ جب انسان نے سفر حج پہ نکلنا ہے، بطور مثال انسان نے علم کے سفر پہ نکلنا ہے، انسان نے غزوے پہ نکلنا ہے، تو اپنے قریبی لوگوں کو جا کے الوداع کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگرچہ یعنی اب معلومات جو کہ جلدی پہنچ جاتی ہیں اور سفر اتنے لمبے نہیں ہوتے، تو کم از کم گھر والوں کو الوداع کہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان کا لمبا سفر ہو، انسان نے طویل عرصے کے لیے کہیں جانا ہو، یا جیسے بعض لوگ منتقل ہونے کے لیے جاتے ہیں دیگر ملکوں میں، اسلامی ملک ہونے چاہیے، کفار ممالک میں تو سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو یا لمبے سفر پہ جاتے ہیں، تو بہتر بات کیا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی جو رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، اقارب ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان سب کو خبر کرے۔ اسے کہتے ہیں تودیع، یعنی ان کو الوداع کہے۔ یہ مسنون ہے، مستحب۔ تو جو حدیث ہمارے سامنے، اس میں جو ہے قزع کتابی ہیں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال علی بن عمر، مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حلم اودعک، ادھر آؤ تمہیں میں الوداع کہتا ہوں، کما ودعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ الوداع مجھے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کن کلمات کے ساتھ الوداع کیا تھا؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ استودع اللہ، میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ استودع اللہ یعنی استحفظ اللہ، میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ کو اللہ کے امان میں دیتا ہوں۔ کس چیز کو؟ دین کا، آپ کے دین کو، وہ امانت کا، اور آپ کی امانت کو، آپ کی امانات کو، وہ خواتین عمل کا، اور آپ کے عمل کے خاتمے کو۔ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں آپ کے دین کو۔ دین کو کیوں؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دین جو ہے یہ سفر میں بہت متاثر ہوتا ہے انسان کا۔ ٹھیک ہے، حافظ خطابی رحمہ اللہ نے بھی معالم سنن جو شرح سنن ابی داؤد کی، اس میں نے بات ذکر کی کہ سفر جو ہوتا ہے یہ یعنی خوف اور خطرات سے اور دیگر مشقتوں سے بھرا ہوتا ہے، تو انسان کا دین اس میں متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ سفر کے لیے جا رہا ہو اس کو کیا دعا دینی چاہیے؟ استودع اللہ دینک، سب سے پہلے میں آپ کے دین کے بارے میں فکر مند ہوں کہ آپ جو سفر پہ جائیں تو آپ کا دین محفوظ رہے، دین بچا رہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا؟ وہ امانت کا، اور آپ کی امانت، یہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اس امانت سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو امانت سے مراد اس کے اہل و عیال اور گھر بار ہیں، یعنی جو آپ جن چیزوں کے امین تھے، یعنی آپ کے گھر والے، بیوی بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، تو چونکہ اب آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، امانت سے مراد کیا ہے؟ اس کے اہل و عیال۔ دوسرے مراد امانت سے یہ ہے کہ انسان جو امانتیں یعنی ظاہری طور پر جو امانت لے کے گھر سے نکلے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو انسان بھی سفر کے لیے جاتا تھا تو بہت سارے لوگ اپنی امانتیں اس کو دے دیا کرتے تھے کہ تم نے فلاں فلاں علاقے میں جانا ہے تو یہ اور یہ کام کر دینا۔ یہ بعض اسفار ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی امانت والے اسفار ہیں، جیسے قاصد ہوتے ہیں، ایلچی ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، یا اور بھی بہت سارے مہمات ہوتی ہیں کہ انسان نے لوگوں کی امانتیں پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو امانت یا جو مقصد لے کر تم گھر سے نکلے ہو وہ بھی میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں کہ وہ امانت تم صحیح سلامت اللہ تک، اس کے مستحق تک پہنچا دو۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وہ خواتین عملک، اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو بھی اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سفر پہ نکلے تو اپنا جو آخری عمل ہے وہ اچھا عمل کر کے نکلے، کیونکہ سفر جو ہے وہی بات کہ یہ موضع خطر ہے، خطرات سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی اقامت کا جو آخری عمل ہے اس کا اچھا عمل ہونا چاہیے، یعنی انسان دو رکعتیں پڑھ کے نکلے، بطور مثال صدقہ کر کے نکلے، اور کوئی انسان صلہ رحمی جو ہے وہ کر کے نکلے، والدہ والد ہیں ان کا حال چال پوچھ کے نکلے، تو کوئی بھی نیکی کر کے نکلے سفر پہ، آخری جو اس کا عمل ہو۔ تو یہ مراد ہے کہ تمہارا جو آخری عمل ہے وہ میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، یعنی جب اگر تمہیں کوئی مصیبت آفت اللہ نہ کرے پہنچتی ہے تو اعمال جو ہے ان کے دار و مدار کے ہوتا ہے، خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد
اشارہ ہے موت کی طرف، کہ جو سفر ہے یہ عام طور پہ لوگوں کی جو اموات ہیں سفر میں ہوتی ہیں، یعنی سفر میں حادثات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں آتے، نہیں پلٹتے۔ تو یہ انسان اس کو یہ اشارہ دیا ہے کہ تم موت کو اپنی یاد رکھو، سفر میں نیک اعمال کرتے رہو تاکہ تمہارا خاتمہ وہ نیکی پر ہو۔ تو یہ اس کو ایک طرح کی یاد دہانی ہے، تلقین ہے موت کی، کہ تمہارے جو اعمال کا خاتمہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، تو سفر میں اس بات کو بھولنا مت۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ سفر میں کس قدر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ انسان کے سفر میں ہو نا، تو سفر کوئی گاڑی پاس سے گزرے جس میں میوزک بج رہا ہو تو انسان دہل جاتا ہے ایک دفعہ، ہے کہ نہیں؟ کہ یہ اس صورت میں بھی کہ جب ایک ایسی چیز پہ سوار ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس کا کیا جو ہے نا مصیر ہے، کیا انجام ہے، کتنے حادثات ہوتے ہیں روزانہ۔ تو انسان اگر برائی پر جمع ہے کچھ لوگ، اور شراب، نشہ، تماشا، ناچ گانا، بھنگڑا، اس طرح کے اسفار ہیں، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ان کو اپنے خواتین اعمال کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کس بات پر ہونا ہے، واللہ المستعان۔